شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پالنے والے مالک کے نام کے سہارے سے پڑھیے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون کے ایک ٹکڑے سے انسان جیسی عظیم چیز کو پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا پالنے والا مالک بڑے فضل و کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ بالکل جانتا تک نہ تھا۔ ہرگز نہیں، یعنی انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سرکشی کرتا رہے، وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مال، دولت، عزت، اولاد پا کر وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے خدا کو ماننے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ اسے لازمی طور پر آپ کے پالنے والے مالک ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ٹوکتا اور منع کرتا ہے خدا کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ جو سیدھے راستے اور صحیح راستے پر ہے اور وہ لوگوں کو تقویٰ یعنی خدا سے ڈرنے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف تمہارا کیا خیال ہے یہ نماز سے روکنے والا شخص ابو جہل جو حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھنے سے روکنے والا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ نماز سے روکنے والا ابو جہل یہ جو کہتا ہے کہ جب رسول نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ اگر وہ اپنی ان بدماشیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بل پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، اس ماتھے کو جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی۔ وہ بلائے اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے مجمع کو، ہم سخت سزا دینے والے فرشتوں کی پولیس اور دھکے دینے والے چوکیدار بلا لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یعنی ہم اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے، آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا۔ آپ مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے۔